مسیحیوں کو عبادت کی 3 عام اقسام پر عمل کرنا چاہیے: ذاتی، متحد اور طرز زندگی کی پرستش۔ سب سے پہلے مسیح کے پیروکار کو ذاتی پرستش کی عادت پیدا کرنی چاہیے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مسیحی خدا کا مقدس ہے اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے۔ مخلوق کا یہ اتحاد اور خالق ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ ایک خدائی خواہش ہوتی ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ بات چیت کریں، اور اس تبادلہ خیال سے خدا کی موجودگی سے ہمیں تقویت ملتی ہے، اور اس بات چیت کے ذریعہ ہم بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ خدا کی موجودگی سے بات چیت کیا ہے، یا ذاتی بات چیت جس کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں؟ ذاتی پرستش۔ اس وقت آپ نے خدا کی حضوری میں تنہا رہنا ہے۔ آپ کو تنہا نہیں رہنا ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر دوسروں کے ساتھ عبادت نہیں کر رہے۔ ذاتی پرستش میں شامل ہوتا ہے دعا کرنا، غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، گانا اور خدا کو سننا۔ آپ جھولے پہ بیٹھ کے اپنی بائبل پڑھ رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں اپنی خوابگاہ کی پوشیدگی میں، جس کا مطلب ہے دعا کرنا، سوچنا اور سننا۔ خدا کی طرف گھر کے پچھلے حصہ میں یہ سب اور بھی بہت کچھ ہے۔ ذاتی پرستش کا ایک حیرت انگیز سامان پولس رسول نے لکھا ہے کہ آپ جڑوں اور پیار میں قائم ہو سکتے ہیں، تمام مقدسوں کے ساتھ مل کر قابو پا سکتے ہیں۔ کتنا چوڑا، کتنا لمبا اور اونچا اور گہرا مسیح کا پیار ہے، اور اس محبت کو جاننا جو علم سے بالا تر ہے، اس سے آپ کی تمام پر تکمیل کی پیمائش کو پورا کر سکتے ہیں۔ وہ سوچ جو محض بشر ہے دونوں جان سکتے ہیں اور تجربہ کر سکتے ہیں کہ زندہ خدا ناقابل شناخت ہے، لیکن مسیح ہے۔ دوسرا، مسیحیوں کو متحد پرستش پر عمل کرنا چاہیے۔ پطرس رسول مسیح کی بات کرتا ہے، پیروی کرنے والے لوگ، منادی کرنے والے اور قوم کیوں؟ پطرس نے جاری رکھا، تاکہ آپ اس کی حمد کا اعلان کرو، جس نے آپ کو اندھیرے سے نکال کر اپنی حیرت انگیز روشنی میں بلایا۔ پرستش نہ صرف ایک ذاتی تجربہ ہے، یہ بھی ایک گروپ کی کوشش ہے۔ کچھ سوال کر سکتے ہیں، متحد ہو کر اکٹھے ہونے کے لیے ذاتی پرستش کی ریاضت کے بدلے، لیکن دونوں اہم ہیں اور دونوں انجیل کے مطابق ہیں۔ یسوع نے کہا، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے، میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا اپنے آپ سے الگ ہو کر اجتماع میں ظاہر ہوتا ہے، جیسا وہ ایک فرد سے کرتا ہے۔ خدا بدلا نہیں، یہ ہم ہیں جو بدلتے ہیں۔ میں بن گیا، ہم۔ متحد پرستش میں جمع ہوئے مسیحی تثلیث کے خدا کی فطرت کی عکاسی کرتے ہیں، بیک وقت واحد اور جمع، اور دونوں متحد ہو کر خدا اور روح القدس کی حضوری کا تجربہ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اور متحد پرستش میں 2 طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، جو افسیوں میں پولس کی تحریروں میں جھلکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ زبوروں اور مسیحی گیتوں کے ساتھ بات چیت کرو، خدا کے لیے اپنے دل میں گاؤ اور موسیقی بناؤ۔ ہمیشہ خدا باپ کا شکر ادا کرو ہر چیز کے لیے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں۔ ہم خدا اور ایک دوسرے کے لیے گاتے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنی بار میں پرستش میں لے جایا جا چکا ہوں، کسی دوسرے کی پرستش کا مشاہدہ کر کے مجھے بہت حوصلہ ملا ہے، دوسروں کو دل سے خدا کی پرستش کرتے دیکھ کر، روح، دماغ اور طاقت کے ساتھ۔ ساحل سمندر پر ہونے والے آگ کے الاؤ میں جلنے والی ایک لکڑی کے ٹکڑے کی طرح سوچیے، جو مسیح یسوع کے پیروکاروں کو ظاہر کرتا ہے۔ جب شعلے اکٹھے ہو کر جلتے ہیں تو وہ زیادہ چمکدار اور شدت سے جلتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی نکال دیا جائے اور علیحدہ رکھ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شعلہ جلد ہی بجھ جاتا ہے۔ اب اسی شعلہ کو واپس اس آگ میں رکھ دیں۔ ہمارے مسیحی پیروکار ہونے کے ناطے اکٹھے پرستش کرنا بہت اہم ہے۔
بالآخر مسیح کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے پرستش کے طرز زندگی میں مشغول رہنا چاہیے۔ پرستش کی طرز زندگی کا مطلب ہے کہ مسیح کے پیروکار ان کی اطاعت کے ذریعہ اپنی محبت اور اس کی پرستش کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا، وہی مجھ سے پیار کرتا ہے جو میرے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ اور جب وہ خدا سے تجارت کرنے کو شیطان سے آزمایا گیا تو یسوع نے جواب دیا کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کر اور اسی کو سجدہ کر۔ جو رحمتیں مسیحیوں نے حاصل کیں ان پر پولس رسول نے ان کو اکسایا اور اپنے آپ کو زندہ قربانی کے طور پر پیش کرنا صحیفہ مکمل ہونے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زندہ قربانیاں قربانگاہ سے رینگتی ہیں۔ پرستار کی روزمرہ کی زندگی البتہ خدا کی مہربانیوں سے ایسی زندگی گزارنے کے لیے اکسایا جاتا ہے جن سے خدا خوش ہو۔ اس طرح میں طرز زندگی کی پرستش کی وضاحت کرتا ہوں۔ جب آپ ہائی وے پر ڈرائیونگ کر رہے ہوں اور کوئی آپ کو جلدی سے بنا اشارہ دیے آپ کو کاٹ کر آگے نکل جائے تو آپ کا رویہ کیسا ہوگا؟ کیا آپ کا رویہ ایسا ہوگا جس سے آپ یسوع مسیح کو عزت اور جلال دے رہے ہیں؟ یا کوئی ایسی چیز آپ کریں گے تاکہ آپ کو بعد میں معافی مانگنا پڑے؟ میکا 6 باب اس کی 8 آیت ہمیں عبادت کی مکمل طرز زندگی کی تفصیل فراہم کرتا ہے۔ اس نے آپ کو دکھایا ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ جب آپ ان چیزوں کو کرتے ہیں یا عمل میں لاتے ہیں تو آپ پرستش کی زندگی بسر کرتے ہیں، ذاتی پرستش، متحدہ پرستش اور طرز زندگی کی پرستش۔ پرستش کی 3 اقسام جن کی مسیحیوں کو مشق کرنی چاہیے۔